بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 کلاس کے طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم مطالعہ پاکستان لیکچر نمبر 5 کا آغاز کریں گے۔ عزیز ساتھیو، ہمیشہ کی طرح اگلے لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے لیکچر پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے لیبر اصلاحات کو تفصیل سے پڑھا۔ اس میں انتظامی معاملات بھی مزدوروں کے حوالے کر دیے گئے، مزدوروں کے لیے سالانہ بونس کا انتظام کیا گیا، اوقات کار میں کمی کی گئی، اوور ٹائم کی الگ سے اجرت دی گئی، پینشن، بیمہ اور گریجویٹی کی سہولتیں بھی مزدوروں کو دی گئیں، رہائشی مکان، تعلیم اور طبی سہولیات بھی فراہم کی گئیں، جونیئر عدالت کا نظام متعارف کروایا گیا اور ملازمت کا تحفظ بھی دیا گیا۔ بھٹو کے دور حکومت میں لیبر اصلاحات آج بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے مزدوروں کو بہت زیادہ حقوق دیے، اس سے پہلے مزدوروں کو اتنے حقوق نہیں دیے گئے تھے۔ جی پیارے ساتھیو، آج کے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر 5 پر زرعی اصلاحات آج ہم پڑھیں گے، ایگریکلچرل ریفارمز۔ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیں۔ اکثریت، زیادہ تر۔ مزارعین ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اپنی زمین نہیں رکھتے، ان کی اپنی ذاتی زمین نہیں ہوتی، لیکن جن زمینداروں کی اپنی ذاتی زمین ہوتی ہے یہ ان کی زمین پر کام کرتے ہیں۔ شک قانون، مستثنی الگ، استول گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ، قطعات ٹکڑے، اشتمال اراضی زمین کے بکھرے ٹکڑوں کو یکجا کرنا تاکہ کاشتکاری میں آسانی ہو سکے۔ عزیز ساتھیو، ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں جو 1971 سے 1977 کے درمیان جو اہم معاشی اصلاحات کی گئی تھیں، اس کے بارے میں آپ 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر صنعتوں کو قومی تحویل میں لیا گیا، دوسرے نمبر پر بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لیا گیا۔ اس کے بعد لیبر اصلاحات ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد آنے والا آخری ٹاپک زرعی اصلاحات۔ پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے اور ہماری 70% آبادی زراعت سے وابستہ ہے، اور ہمارے ملک میں زر مبادلہ کا انحصار بھی زراعت پر ہے۔ زرعی حوالے سے اس میں کافی اصلاحات کی ضرورت تھی۔ پاکستان بننے کے بعد بہت سے لوگ جو یہاں سے چھوڑ کر ہندوستان چلے گئے تھے اور ہندوستان سے مسلمان یہاں آئے تھے، تو ان کی ملکیت کے حوالے سے یہ اصلاحات پیش کی گئیں۔ اس میں پہلے صدر ایوب خان کے دور میں زرعی اصلاحات کی گئی تھیں، تو اس کے بعد صدر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی زرعی اصلاحات پیش کی۔ ان میں سب سے پہلے زمین کی انفرادی حد ملکیت ہے۔ پاکستان کی اکثریت آبادی کا پیشہ زراعت ہے۔ بھٹو حکومت نے کسانوں کو استحصال سے بچانے کے لیے درج ذیل زرعی اصلاحات کا اعلان کیا۔ نمبر 1، ان میں سب سے پہلے زمین کی انفرادی حد ملکیت ہے، یعنی ایک شخص کے حصے میں کتنی زمین ہونی چاہیے، یا کوئی بھی شخص زیادہ سے زیادہ کتنی زمین کا مالک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی شخص 150 ایکڑ نہری زمین جس کو نہری پانی میسر ہو اور 300 ایکڑ بارانی زمین
وہ زمین جہاں نہری پانی دستیاب نہیں ہوتا، بارش کے پانی سے فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ کوئی بھی شخص 150 ایکڑ نہری زمین اور 300 ایکڑ بارانی زمین سے زیادہ زمین اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح تقریباً 15 لاکھ ایکڑ زمین جو زائد زمین تھی لوگوں کے پاس، وہ لے کر تمام مزارعین اور چھوٹے کاشتکاروں میں بلا معاوضہ یعنی مفت تقسیم کر دی گئی۔ نمبر 2، سرکاری ملازمین اور فوجی افسران۔ سرکاری ملازمین اور فوجی افسران کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے اپنی سروس کے دوران یا ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، وہ 100 ایکڑ تک زمین اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ باقی زمین ان سے گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے لے گی۔ البتہ فوجی افسران جو زمین ان کو دی گئی، ان کے نام الاٹ کی جاتی ہے، ان فوجی افسران کی زمین پر ان اصلاحات کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ اس چیز سے مستثنیٰ ہوں گے یعنی الگ ہوں گے۔ نمبر 3 پر تعلیمی ادارے۔ تعلیمی ادارے اور یونیورسٹیاں، کالجز اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا کہ ان سے بھی گورنمنٹ زمین نہیں لے گی۔ تعلیمی اداروں کے مالکان بھی مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ نمبر 4، مالیہ اور آبیانہ۔ مالیہ کہتے ہیں زمین کی آمدنی جو ہوتی ہے، زمین پر جو فصلیں کاشت ہوتی ہیں اس کی جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کو مالیہ کہا جاتا ہے۔ اور آبیانہ لفظ نکلا ہے، آب فارسی کا لفظ ہے، پانی سے نکلا ہے، یعنی پانی کے جو معاوضہ ہوگا، جو پانی زرعی زمین کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے معاوضے کو آبیانہ کہا جاتا ہے۔ مالیہ اور آبیانہ دونوں مزارعین ادا نہیں کریں گے، بلکہ اس کا حصول زمیندار سے لیا جائے گا، یعنی اس کی ادائیگی زمیندار کریں گے۔ اس کے بعد نمبر 5 پر استبل، مویشی فارمز اور باغات۔ استبل، مویشی فارمز اور باغات کے لیے اوپر جو زمین کی ملکیت کی حد بتا دی گئی، 150 ایکڑ نہری زمین اور 300 ایکڑ بارانی زمین، اس حد سے زیادہ کوئی شخص زمین نہیں رکھ سکتا۔ اس سے پہلے ایوب کے دور میں 100 ایکڑ زمین مزید رکھنے کی گنجائش تھی، لیکن وہ انفرادی حد ملکیت کے علاوہ تھی، ان لوگوں کے لیے جن کے استبل، فارمز یا باغات تھے۔ لیکن صدر ایوب کے دور میں انفرادی حد ملکیت کے علاوہ ان لوگوں کو بھی زمین رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد نمبر 6 پر آ جاتے ہیں شکار گاہیں۔ شکار گاہیں، تمام شکار گاہیں سرکاری تحویل میں لے لی جائیں گی، لیکن جو شکار گاہیں تاریخی نوعیت کی ہیں وہ اس چیز سے مستثنیٰ ہوں گی، گورنمنٹ ان کو لوگوں کے لیے قائم رکھے گی۔ نمبر 7 پر مزارعین کی بے دخلی۔ مزارعین کو کسی بھی صورت زمین سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ مزارعین وہ لوگ ہیں جن کی اپنی زمین نہیں ہوتی مگر وہ کسی زمیندار کی زمین پر کام کرتے ہیں اور ان کو اس کی کاشت کا حصہ ملتا ہے۔ مزارعین کی بے دخلی کے حوالے سے ان کو تحفظ دیا گیا، البتہ صرف ان مزارعین کو بے دخل کیا جا سکتا ہے جو
شرائط کی خلاف ورزی کریں گے۔ نمبر 8 پر اشتمال اراضی۔ اشتمال اراضی سے مراد ہے وہ زمین جو مختلف جگہوں پر گورنمنٹ نے واگزار کروائی ہو، یعنی ٹکڑوں میں دی گئی، 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 10 ایکڑ، 50 ایکڑ۔ اس تمام زمین کو ریکارڈ کے اندر یکجا کیا جائے، یعنی رجسٹر کے اندر یکجا کیا جائے گا اور حساب لگایا جائے گا کہ یہ کتنی زمین ہے، اور اس کے بعد اس کو استعمال میں لایا جائے گا تاکہ حکومت کو پتہ چل سکے کہ اس کے پاس کتنی زمین موجود ہے اور وہ کس کس جگہ پر ہے۔ اس طرح اشتمال اراضی کی اسکیم کے ذریعے حکومتی زمین کو ریکارڈ میں یکجا کیا گیا اور پھر اسے غریب کاشتکاروں میں مفت تقسیم کیا گیا۔ اس کے بعد مشینی کاشت۔ پاکستان جب بنا تب اس کے بعد 1971 سے 77 کے درمیان پاکستان میں مشینی کاشت اتنی نہیں تھی۔ لوگ پرانے طریقے سے کاشتکاری کر رہے تھے۔ ان کی اس حوالے سے رہنمائی کی گئی اور ان کو مدد دی جائے گی، انہیں امدادی رقوم دی جائیں گی تاکہ وہ مشینی کاشت سے اپنی پیداوار بڑھا سکیں۔ آسان شرائط پر قرضے۔ ٹریکٹر اور دیگر آلات کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر گورنمنٹ قرضے فراہم کرے گی تاکہ وہ زمین جو قابل کاشت ہے مگر وہ کاشتکاری کے لیے استعمال صرف اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ کسانوں کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو قرضے دیے جائیں گے تاکہ جو زمین کاشتکاری کے لیے استعمال نہیں ہو رہی اس کو بھی استعمال کیا جائے اور اپنی پیداوار کو بڑھایا جائے۔ آج کا لیکچر مکمل ہوا، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے زرعی اصلاحات کو تفصیل سے پڑھا کہ زمین کی انفرادی حد ملکیت کیا ہے، سرکاری ملازمین اور فوجی افسران کے لیے اس کی کیا شرائط ہیں، تعلیمی اداروں کے لیے مالیہ اور آبیانہ کے بارے میں ہم نے جانا، استبل مویشی فارمز اور باغات رکھنے والوں کی حد ملکیت زمین کی کیا ہوگی، شکار گاہوں کے بارے میں اور مزارعین کی بے دخلی، اشتمال اراضی، مشینی کاشت کے لیے رقوم حکومت فراہم کرے گی اور آسان اقساط پر زرعی قرضے بھی دیے جائیں گے۔ یہ وہ زرعی اصلاحات تھیں جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور حکومت میں متعارف کروائیں، جن کو آج بھی اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو اچھے سے یاد کیجئے اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں اور گھر رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اچھی صحت سے نوازا ہے اور آگے بھی وہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے گا انشاءاللہ، آمین۔ اللہ حافظ۔